السلام علیکم بچوں، آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلے لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ بچوں آج 24 جون سن 2020 تاریخ ہے اور ہم محنت کی خصوصیات کو سٹڈی کر رہے تھے۔ بچوں ہم نے 3 خصوصیات کو سٹڈی کیا تھا۔ پہلی خصوصیت کہ محنت کو مزدور سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مزدور گھر بیٹھا رہے اور اس کی محنت کھیتوں میں کام کرتی رہے، ہل چلاتی رہے یا کارخانے میں کام کرتی رہے۔ جہاں مزدور ہوگا وہیں محنت بھی ہوگی اس کی۔ دوسری خصوصیت بیٹا ہم نے اسٹڈی کی تھی، محنت کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بچوں جس طرح ہم دیگر اشیاء کا ذخیرہ کر لیتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کا ذخیرہ ہو جاتا ہے، پہننے والی اشیاء کا ذخیرہ ہو جاتا ہے اور دیگر کئی اشیاء کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن محنت کو ہم سٹور نہیں کر سکتے، اس کا ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ مزدور جو وقت بیکاری میں گزار دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سال کی محنت کو اکٹھا کر لیا جائے، سٹور کر لیا جائے اور سال کے آخری دن استعمال میں لایا جائے اور سارے سال کی آمدنی ایک ہی دن کی مزدوری سے نکال لی جائے۔ تیسری خصوصیت بیٹا ہم نے اسٹڈی کی تھی، محنت کم حرکت پذیر ہوتی ہے، یعنی ہم بے جان چیزوں کو، مشینری، آلات و اوزار، دیگر اشیاء کو ایک جگہ دوسری جگہ آسانی سے لا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی آسانی سے بھیج بھی سکتے ہیں اور لا بھی سکتے ہیں، مگر کسی ایک شخص کو اس کی مرضی کے بغیر ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں، ایک مقام سے دوسرے مقام، ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں بھیجا جا سکتا، حرکت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ انسان کے جذبات، احساسات، گھر وطن سے لگاؤ، دوسرے ممالک اور علاقوں کی زبان، رسم و رواج کا فرق اور مذہبی رسومات ہو سکتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت پذیری کی خوبی نہیں رکھتا، حرکت نہیں کرتا۔ بہت کم کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام، ایک شہر سے دوسرے شہر میں آتے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محنت کم حرکت پذیر ہوتی ہے، حرکت پذیری کی خوبی پائی جاتی ہے۔ یہاں پر میں نے بچوں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ زمین پہلا عملے پیدائش جو اس میں حرکت پذیری کی خوبی بالکل نہیں پائی جاتی، جبکہ محنت میں کم حرکت پذیری کی خوبی پائی جاتی ہے۔ چوتھی خصوصیت بیٹا، مزدور کی سودا بازی کی قوت کمزور ہوتی ہے، کیونکہ وہ محنت کا ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ بیکار رہا تو اس کی محنت ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گی، اس لیے وہ مجبور ہو کر کم اجرت پر بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اجر پروڈیوسر جو ہوتا ہے اس کی اس کمزور قوت سودا بازی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اکثر و بیشتر جو مزدور ہیں جب انہیں کام نہیں مل رہا ہوتا تو 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے وہ کم اجرت پر بھی، کم پیسوں پر بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزدور کی سودا بازی کی قوت کمزور ہوتی ہے۔ تو یہ MCQs میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ کس کی سودا بازی کی قوت کمزور ہوتی ہے۔ نیچے 4 آپشن دیے ہوتے ہیں، چاروں عاملین، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ تو محنت جو ہوتی ہے یا مزدور جو ہوتا ہے اس کی سودا بازی کی قوت کمزور ہوتی ہے۔ بچوں ہم 5ویں خصوصیت آج اسٹڈی کریں گے، غیر مستعمل محنت واپس نہیں آ سکتی۔ 5ویں ہیڈنگ ہے یہ، یعنی جو محنت استعمال میں نہ آئے، غیر استعمال شدہ محنت واپس نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی شخص کسی روز کام نہ کرے، چھوڑ دے، محنت نہ کرے تو وہ اس دن کی محنت ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتی ہے، اسے پھر کبھی واپس نہیں لایا جا سکتا۔ جس طرح ندی کا بہتا ہوا پانی
واپس نہیں آ سکتا، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح سے جو محنت ضائع ہو جاتی ہے، بیکار ہی میں گزر جاتی ہے، وہ بھی دوبارہ واپس یا دوبارہ استعمال میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو بچوں، چھٹی خصوصیت کو ہم آج اسٹڈی کریں گے۔ استعداد کار میں فرق پایا جاتا ہے مختلف مزدوروں کی۔ بعض مزدور بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ، تنوع مند ہوتے ہیں، یعنی صحت مند ہوتے ہیں اور مستعد ہوتے ہیں، چاق و چوبند ہوتے ہیں، لہٰذا وہ کم وقت میں بہتر نوعیت کی اشیاء پیدا کرتے ہیں اور زیادہ مقدار میں اشیاء پیدا کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ مزدور جو ہوتے ہیں وہ سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، اس لیے وہ کم مالیت اور مقدار کی پیداوار دیتے ہیں، یعنی ناقص اور گھٹیا اشیاء بناتے ہیں اور پیداوار بھی کم دیتے ہیں، اتنے ہی وقت میں جتنے وقت میں ایک مستعد مزدور زیادہ پیداوار دیتا ہے، اتنے ہی وقت میں سست مزدور جو ہوتا ہے وہ کم مقدار میں پیداوار دیتا ہے۔ بیٹا، ساتویں خصوصیت آج ہم اسٹڈی کریں گے محنت کی، کہ محنت کی مزدور اپنی ذات کی بجائے محنت فروخت کرتا ہے، یعنی وہ خود اپنا جسم یا اپنی ذات کو کسی کا غلام نہیں بناتا، بلکہ وہ اپنی محنت کی سودا بازی کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ معاوضہ جو ہے وہ پاتا ہے، اجرت۔ محنت کی رسد غیر لچکدار ہوتی بیٹا، 8ویں ہیڈنگ۔ اب ہم 8ویں ہیڈنگ کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ محنت کی رسد غیر لچکدار ہوتی، یعنی لیبر جو ہوتی ہے، مزدور جو ہوتے ہیں، ان کی سپلائی میں لچک نہیں پائی جاتی، اس میں اضافہ، اچانک اضافہ نہیں کر سکتے، کمی نہیں کر سکتے۔ مزدوروں کی رسد میں فوری اضافہ یا کمی ممکن نہیں ہوتی، چونکہ مزدوروں کی دستیابی آبادی میں اضافے کی مرہون منت ہوتی، اس لیے آبادی کو ایک دم سے نہیں بڑھایا جا سکتا، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے اور طویل عرصہ درکار ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو جوان ہونے میں اور انہیں کام کے قابل بنانے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح مخصوص پیشوں کے لیے ماہر مزدوروں کی رسد بڑھانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو ٹریننگ کے بعد وہ جا کر مزدور دستیاب ہوتے ہیں، ان کی رسد بڑھتی ہے۔ اچانک سے جو ہے مزدوروں کی طلب پیدا ہو جائے تو طلب کے مطابق جو ہے رسد کو، سپلائی کو نہیں بڑھا سکتے مزدوروں کی۔ بچوں، 9ویں ہیڈنگ کو ہم ڈسکس کریں گے، مختلف مزدوروں کے معاوضے اور استعداد کار کا باہمی تعلق۔ معاوضے اور استعداد کار کا باہمی تعلق۔ بیٹا، جس مزدور کی استعداد کار بلند ہوگی، یعنی وہ کم وقت میں زیادہ پیداوار دے گا اور معیاری پیداوار دے گا، بہترین اشیاء پیدا کرے گا، اس کی اجرت بھی زیادہ ہوگی، اور اگر اجرت زیادہ ہو جائے گی تو پھر مزدور کی استعداد کار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اجرت کم ہوگی تو مزدور کی استعداد کار پست ہو جائے گی، کہ وہ جتنی محنت کر رہا ہے اتنے اسے پیسے نہیں ملتے، اتنی اسے آمدنی نہیں ہوتی، اتنی اسے اجرت نہیں ملتی اس کی محنت کی، اس لیے وہ سست ہو جاتا ہے اور پیداوار کم دیتا ہے، یعنی اس کی استعداد کار کم ہو جاتی ہے۔ 10ویں اور آخری خصوصیت کو بچوں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مزدور کے مصارف پیدائش معلوم کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ کسی ایک شے کو پیدا کرنے کے لیے اکیلا مزدور اسے پیدا نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ دیگر عاملین بھی ہوتے ہیں، یعنی زمین ہوتی ہے، سرمایہ ہوتا ہے، آجر ہوتا ہے، تو بیچ میں سے مزدور کے مصارف معلوم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مزدور کی اس چیز کو پیدا کرنے میں کتنے مصارف آئے ہیں۔ زمین کے الگ سے مصارف معلوم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، سرمایہ کے الگ سے مصارف معلوم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مزدور کے بچپن سے لے کر کام کرنے کی عمر تک پہنچنے پر اس کی تعلیم، ٹریننگ اور پرورش پر جو بھی رقومات خرچ ہوتی ہیں اس کا حساب کرنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا عام اشیاء کی طرح مزدور کے مصارف پیدائش کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ عام اشیاء کا تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پر کتنے مصارف پیدائش آئے ہیں، سب چاروں عاملین پر جتنا خرچ آتا ہے، وہ جتنا معاوضے لیتے ہیں ان کو جمع کر لیں تو خرچ معلوم ہو جاتا ہے شے کا، کہ ایک شے کو پیدا کرنے میں کتنا خرچ آیا ہے۔
لیکن ایک مزدور کو بچپن سے لے کر نوجوان اور پھر اس کی تعلیم ٹریننگ پرورش پر جو رقومات خرچ ہوتی ہیں ان کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے، اس لیے مزدور کے مصارف پیدائش معلوم کرنا بڑا مشکل ہے۔ مشینری کے مصارف پیدائش معلوم کر سکتے ہیں، آلات و اوزار کے یعنی سرمایے کے تو معلوم کر سکتے ہیں، آجر کے بھی معلوم نہیں کر سکتے، زمین کے مصارف بھی معلوم ہو جاتے ہیں کسی حد تک، لیکن کسی مزدور کے مصارف پیدائش معلوم کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو بچوں یہ 10 خصوصیات ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ اگر محنت کی خصوصیات آ جائیں تو پہلے محنت کی تعریف وغیرہ کر لیں گے، اس کے بعد محنت کی خصوصیات، وہی طریقہ کار ہے، پہلے ہیڈنگز لکھیں، ایک ایک لائن میں ایک ایک ہیڈنگ لکھتے جائیں، پھر اس کے بعد مارکر سے 1 بائی 1 ہیڈنگ دیتے ہوئے ان کی ایکسپلینیشن بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے جیسے بک کے اندر کی ہوئی ہے۔ تو یہ سوال آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور 10 نمبر کا یہ سوال آ جاتا ہے پیپر میں، تو اس میں سے اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو 10 میں سے 8 یا 9 نمبر آپ گین کر پائیں گے۔ بچوں آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے، اگلا لیکچر ہم محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل اسٹڈی کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔